گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کو سواگت کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگان، میرے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ شرکت فرمائے اور خداوند کے کلام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ پایا۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں میرے دوستوں کہ آج ہمارے بلانے سے آپ اس پروگرام میں پھر سے شمولیت کیے، اور سچ میں آپ خدا کے طلبگار ہیں، اور آپ کسی انسان کے ارادے کو یا انسان کے کلام کو نہیں، بلکہ آپ سچ میں خدا کے کلام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کے کلام کے خزانوں سے آپ تمام وہ علم کی جانکاری کو وصول کرنا چاہتے ہیں جو خداوند رب العزت، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو خلق خدا ہے، جو رب العالمین ہے، وہی جو ہم سب کو بنانے والا اور ہم سب کی زندگیوں کی حفاظت کرنے والا زندہ مہربان بزرگ خدا ہے۔ آج وہی زندہ خدا ہم سب کو اکٹھا کیا تاکہ ہم اس کے کلام سے ہم ہر طرح کی جانکاری کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہم کسی منظر عام پر پہنچنے پائیں، کسی نتیجہ پر پہنچنے پائیں، تاکہ ہم اس دنیا داری کے دستور اور دنیا داری کی انا کے چکر میں ہم اسی طرح جیسا کہ ازل سے خدا کے زندہ پاک کلام سے جو لوگ برکت پائے اور وہ اپنی راہوں کو خدا کی راہوں کے ساتھ جوڑ کر خدا کی راہوں پہ مضبوطی سے چلتے رہے، اور خداوند میں وہ بھرپور برکت پائے، ترقی پائے، اور ان کی پشت در پشت کو خدا نے مقام دیا، اور خدا کے کلام میں ان کا ذکر اور ان کے تمام وہ اچھے اور بھلے کام جو ہے آج بھی خدا کے زندہ پاک کلام میں وہ سب کچھ جو ہے نمایاں ہوتے ہیں، جو کہ زمانہ قدیم میں خدا کے بندوں نے، خدا کے نبیوں نے، اور جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی صحافیہ تھے ان سب کا خدا کے کلام میں موجود ہونا پایا جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ تعلیم کا معیار اور یہ تعلیم کا سٹینڈرڈ اور خدا کی ہر وہ جانکاری ہمیں دریافت ہوتی ہے، جس سے ہم آج کی نسل اور آج کے جدید دور کے جو لوگ ہیں جس سے وہ بالکل بے خبر اور بے آشنا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، یقیناً انسان کا حق ہے کہ وہ اس کلام کو حاصل کرے، جو کلام اس کی حفاظت کرے، اور جو کلام اس کی زندگی کو سنوارے، اور جو
اس کی زندگی کی اچھی اور بہتر تربیت کرے، تاکہ اس کلام کے حاصل کرنے سے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے اس کی زندگی اور اس کا گھرانہ اور اس کا خاندان بھی جو ہے بچنے پائے، اور ہر طرح سے خداون کی بادشاہی میں اس کا خاندان بھی داخل ہونے پائے۔ خداون رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے، کلام مقدس سے جو زمانہ قدیم سے ہے، اور جس کی معیار اور جس کا اسٹینڈرڈ آج تک برقرار ہے، اور وہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے پڑھے جانے والا کلام مقدس ہے۔ انجیل کی تعلیم اور یہ تمام خدا کے زندہ کلام سے جو اس کے ماننے والے اور اس کو پڑھنے والے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور آج بھی اس زندہ پاک کلام کا جتنا بھی اس کا معیار اور جتنی بھی اس کی تعلیم ہے، اس تعلیم سے ہمیں آج بھی یہ تمام برکات اور تمام یہ بلیسنگ ملتی ہے، جس سے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ اس کلام مقدس میں کبھی بھی کسی انسان کی مخالفت اور کسی انسان کے اوپر کسی قسم کا تشدد، یا کسی انسان کے اوپر کسی قسم کا فتویٰ، یا کسی انسان کو جبراً کسی کام کے لیے راضی کرنا، یا کسی انسان کو جبراً اس مذہب میں یا اس عقیدے میں یا اس کلام مقدس کے اوپر عمل کرنے کے لیے فورس نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کلام مقدس ایک ایسا کلام ہے جو زندگیوں کو پیار اور محبت، امن اور پیس اور بھائی چارے کا تعلیم کا درس دیتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، جتنے بھی آج خدا کے کلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کے کلام کی دولتوں سے، علم کے خزانوں سے بھرنا چاہتے ہیں، خداون آج وہ سچے خدا کے متلاشیوں کو خداون رب العزت آج سب کو اس زندہ پاک کلام سے بڑی برکت دے، اور وہ اس کلام مقدس کی نور کی روشنائی کی لائٹ سے وہ روشن ہونے پائے، اور ان کی زندگیوں میں ہر طرح کے اندھیرے، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بدکاری، ان کی زندگیوں سے ہر طرح کی وہ غلط دین کی تعلیم اور ہر طرح کی وہ انتشار اور تشدد کی تعلیم سے وہ ذات اور رہائی پانے پائیں، اور اس اندھیرے سے وہ نکلنے پائیں، اور خدا کے زندہ پاک کلام کی نور کی روشنائی کی لائٹ سے وہ روشنائیوں میں چلنے والے اور حق اور سچ اور زندگی کی راہ کے وہ پانے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنے، تاکہ وہ بھی ابدی نجات سے نجات پائیں اور ہمیشہ کی ابدی زندگی میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، خداون رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں خداون کے کلام سے ہم دیکھیں گے، پرکھیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اگر خدا کا کلام ہمیں مطمئن کرے تو سکون دے، تو اگر خدا کا کلام ہمیں مکمل طور پہ سیٹسفائی کرے، تو اس کلام مقدس کے پڑھنے میں اور اس کے اوپر ایمان لانے میں کوئی حرج نہیں۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ چوتھا بلاوس دعویٰ دنیا کا منصف ہونے کے متعلق ہے۔ غالباً یہ دعویٰ آپ کے سب بیانات سے زیادہ حیران کن ہے۔ آپ کی متعدد تمثیلوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ روزہ آخرت دوبارہ تشریف لائیں گے۔ آپ کی آمد ثانی کے بعد ہی قیامت ہوگی۔ آپ خود مردوں کو زندہ کریں گے۔ یوحنا 5 باب اس کی 28 سے 29 آیت۔ اور تمام قومیں آپ کے حضور پیش کی جائیں گی۔ اس وقت آپ اپنے جلالی تخت پر جلوہ افروز ہوں گے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو منصف مقرر کیا جائے گا، اور آپ عدالت کریں گے۔ آپ نیک و بد کو ایک دوسرے سے جدا کریں گے۔
جس طرح چراوا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، نیکوکار کو خدا کی بادشاہی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی جو ان کے لیے بنائے عالم سے پشتر تیار کی گئی ہے۔ لیکن بدکار یہ خوفناک باتیں سنیں گے کہ اے ملونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متی 25 باب اس کی 41 آیت۔ مسیح صادق منصف ہے اور آپ کے انصاف کا اصول یہ ہوگا کہ لوگ آپ کے متعلق کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، کیسا سلوک کرتے ہیں کیے ہوئے تھے۔ یہ رویہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ مسیح کے پیروکاروں سے کیسا سلوک کرتے ہیں اور آپ کے کلام مبارک کو انہوں نے کہاں تک قبول یا رد کیا تھا۔ وہ لوگ جو دوسروں کے سامنے مسیح کا اقرار کرتے ہیں، آپ بھی خدا تعالیٰ کے سامنے ان کا اقرار کریں گے، لیکن جو آپ کا انکار کرتے ہیں آپ بھی ان کا انکار کریں گے۔ در حقیقت روزہ قیامت کسی شخص کا بہشت میں داخلہ روک دینے کے لیے مسیح کے یہ الفاظ ہی کافی ہوں گے کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ یہ دعویٰ نہایت عظیم محب ہے، بلکہ اس کی عظمت بے قیاس ہے۔ فرض کریں آج اگر کوئی شخص لوگوں سے کہے میری بات غور سے سنو کیونکہ آپ کی عاقبت کا انحصارہ اسی پر ہے، میں روزہ آخرت آپ کا انصاف کرنے کے لیے آؤں گا اور جتنی فرما برداری آپ میری کریں گے اسی کے مطابق آپ کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایسے شخص کو یقیناً پولیس یا نفسیات کے ڈاکٹر کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب ہم انجیل جلیل میں مرقوم یسوع مسیح کے معجزات پر غور کریں گے۔ ہم انہیں آپ کے عملی دعوے کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ہم ان معجزات کے مقاصد پر پورے طور پر غور نہیں کریں گے، بس اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ مسیح کے معجزے دکھانے کا اہم مقصد روحانی تھا۔ یہ تمام معجزات، نشانات اور عجب کام تھے، لیکن یہ خود غرضی یا بے مقصد نہیں کیے گئے تھے اور نہ ان کا مقصد نمائش یا رعب ڈالنا تھا۔ مزید یہ کہ یہ معجزات نہ صرف مسیح کی جسمانی قوت کا مظہر تھے بلکہ یہ آپ کے اخلاقی اختیار کی مثال بھی ہے۔ در حقیقت یہ سب عجب کام مسیح کے دعووں کو عملی جامہ پہناتے اور آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے حواری حضرت یوحنا نے اس حقیقت کو پہچانا، لہٰذا انہوں نے اپنی انجیل کو 6 یا 7 معجزات کی روشنی میں تحریر کیا۔ یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم
ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یوحنا 20 باب اس کی 30 سے 31 آیت۔ حضرت یوحنا نے ان کے 6 یا 7 معجزات کا مسیح کے ان بڑے بڑے دعووں سے مقابلہ کیا۔ پہلا معجزہ کینائی گلیل میں ایک شادی پر پانی کو میں بنانا تھا۔ بے شک اس معجزے کی اہمیت تو اتنی زیادہ نہیں، تاہم بڑے پرمعنی حضرت یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے مطابق پتھر کے 6 مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ یوحنا 2 باب اس کی 6 آیت۔ تورات شریف کے مطابق طہارت کے لیے پانی کے مٹکے رکھنا یہودی مذہب کا نشان ہے، جبکہ میں مسیح کے مذہب کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح آپ نے پانی کو میں تبدیل کر دیا، اسی طرح انجیل یعنی خوشخبری حضرت موسیٰ کی شرائط پر سبقت لے جائے گی۔ یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک نئے عہد کو قائم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آپ مسیح مدعا ہیں، چنانچہ آپ نے جلد ہی ایک سامری عورت کو بتا دیا، میں وہی ہوں۔ ہالولیہ، پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے دوستوں، یقیناً آپ سب نے خداوند کے زندہ پاک کلام سے بڑی برکت پائی، اور جو سچ میں زندہ خدا کے طلبگار ہیں اور جو سچ میں خدا کے متلاشی ہیں، خدا کے کلام کے، خداوند رب العزت آج اس زندہ پاک کلام کی تعلیم کے درس سے آپ کی اندھیرا زندگیوں میں، آپ کی تاریخی بری زندگیوں میں، آپ کی گناہ لدہ زندگی میں، آپ کی پریشانیوں سے بری ہوئی، نشوں سے بری ہوئی زندگیوں کو آج خداوند بڑا اس کلام کی بلیسنگ سے اور اس کلام کی جانکاری سے آپ کو اپنے کلام کی تعلیم کا صاف صاف درس دیا کہ انسان کی زندگی گناہ کے سبب سے اور خدا سے دور رہنے کے سبب سے کبھی بھی ہمیشہ کی ابدی زندگی نہیں حاصل کر سکتی، اور کبھی بھی ایسی زندگیاں جو نہ کہ انسانیت کو زار زار تکلیف پہنچانے کے لیے ان کو غمگین اور دکھی کرتی ہیں، بلکہ وہ اپنے بنانے والے خالق اور مالک رب العالمین کو بھی اتنا غمگین اور اتنا پریشان اور اتنا دکھ دیتی ہیں کہ خداوند رب العزت ان تمام باتوں کا اجر دینے والا، وہ آخر کے دنوں میں سب کا حساب کتاب کرنے کے لیے یسوع مسیح ناصری کو اس پوری دنیا میں نجات دہندہ بنا کر بھیجا، اور وہی اس دنیا کا منصفی کرے گا اور وہی سب کا فیصلہ کرے گا۔ مبارک ہے وہ جان جو یسوع مسیح پر ایمان لاتی ہے اور اس کے کلام کی تعلیم پر عمل کرتی ہے، کیونکہ میرے بہن بھائیوں، میرے پڑوسیوں، میرے کزنوں، خداوند یسوع مسیح کسی مذہب کے لیے نہیں بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے آئے، اور انہوں نے کسی مذہب کو قائم نہیں کیا بلکہ انہوں نے پوری انسانیت کی خدمت کی اور پوری انسانیت کے لیے پیار اور محبت اور بھائی چارے کا، امن کا، پیس کا، تعلیم کا درس دیا۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگر آپ کی روح کو اس کلام نے مطمئن کیا تو یقیناً آپ اس کلام کے اوپر ایمان لائیں اور آپ اس تعلیم پر عمل کریں اور یسوع مسیح ناصری کو قبول کریں، تاکہ آپ
اپنے لیے بھی نجات حاصل کر سکیں اور اپنے گھرانے کے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔